عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ پچھلی ویڈیو زیادہ طویل ہو رہی تھی، جس کے باعث ہمیں احسان دانش کی نظم آزادی کی تشریح و توضیح کو درمیان میں چھوڑنا پڑا تھا۔ آج ہم اسی نظم کو آگے بڑھائیں گے اور اسے مکمل کریں گے۔ 5 اشعار کی تشریح پچھلی ویڈیو میں ہو چکی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چھٹے شعر سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: پردہ، نقاب، راز، بھید، اوٹ۔ حشر، قیامت، روز حساب۔ تفسیر، تشریح، تفصیل، توضیح، وضاحت۔ اس شعر میں شاعر خدا کی ذات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے قرآن میں انسانیت کی بھلائی، مساوات، عدل و انصاف، حقوق و فرائض اور تمام اسرار و رموز جو کسی معاشرے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بیان کر دیے ہیں۔ اب زمانہ قیامت تک قرآن کی وضاحت اور تشریح کرتا رہے۔ دراصل شاعر نے آزادی کی وضاحت اور تشریح جاننے کے لیے قرآن کے مطالعے کا درس دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کا اصل اور بنیادی مفہوم یہی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے انسان پرامن، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ شاعر یہاں کسی قید خانے سے آزادی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ لاقانونیت، معاشی عدم مساوات، غربت اور جہالت سے آزادی کی بات کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق قیامت تک قرآن کا ترجمہ و تشریح کی جاتی رہے گی، لیکن اس کا بنیادی نقطہ یہی رہے گا کہ انسان آزادی اور خوشحالی سے زندگی گزارے اور اسے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ احمد ندیم قاسمی نے آزادی کے حقیقی معنی کو اپنے ایک شعر میں یوں اجاگر کیا ہے: ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اگلا شعر دیکھیے: لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: لہو برسا، خون ریزی ہوئی، بہت زیادہ خون بہا، قتل و غارت ہوئی۔ راہرو، مسافر، راہگیر۔ شاعر اس شعر میں آزادی کے حصول کی خاطر دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں وہ مقصد ابھی تک نامکمل ہے۔ جب آزادی حاصل ہوئی اور برصغیر کو تقسیم کیا گیا تو اس وقت بہت سا خون بہا، ماؤں کے لخت جگر قربان ہوئے، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہجرت کے دوران خاندان بچھڑ گئے، خونی رشتے سرحد پار ہی رہ گئے۔ اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا لہو شامل ہے اور درد و غم کی لاتعداد داستانیں ہیں جو اس دوران رقم ہوئیں۔ لیکن ان سب قربانیوں کے بعد بھی آزادی کا سفر مکمل نہیں ہو سکا، بلکہ وہ سفر ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک ملک میں لاقانونیت، عدم مساوات، ناانصافی، غربت، جہالت اور بدامنی کا راج ہے۔ ہم الگ وطن تو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقی آزادی ابھی تک حاصل نہیں کر سکے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی تعمیر کا سفر ابھی تک نامکمل ہے۔ ہم نے اسے مکمل کرنا ہے، کیونکہ آزادی کا مقصد محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پرامن، خوشحال اور انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام تھا جو ابھی تک نہیں ہو سکا۔ بقول شاعر: مسلط ہے سروں پر رات اب تک، وہی ہے صورت حالات اب تک۔ اگلا شعر دیکھیے: تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: تعجب، حیرت، حیرانی۔ شبستان، بادشاہ کے سونے کا کمرہ، خلوت خانہ۔ زینت،
سجاوٹ، زیبائش، خوبصورتی۔ شاعر اس شعر میں حکمران طبقے پر حیران ہے کہ کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ حکمرانوں، راجاؤں اور نوابوں نے اپنی خوابگاہوں کی تزئین و آرائش تو آزادی کے لیے دی گئی ہماری قربانیوں کی تصاویر سے کر رکھی ہے، مگر انہیں ہمارے دکھوں اور پریشانیوں کا قطعاً احساس نہیں۔ آزادی کی یہ نعمت ہمارے خون کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے، مگر آزادی کے ثمرات سے ہم ابھی تک محروم ہیں۔ ہم ابھی تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال غیر یقینی ہے، معاشی حالت خراب ہے، شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شاعر حکمرانوں کی بے حسی اور چالاکی کا پردہ فاش کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی تصاویر اپنی خوابگاہوں میں اس لیے نہیں لگا رکھیں کہ انہیں ہمارے دکھ درد کا احساس ہے، بلکہ انہیں تو صرف خوابگاہ کی سجاوٹ سے مطلب ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عوام کس مشکل سے دوچار ہیں اور آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ ان قربانیوں کی تصاویر اپنے کمرے میں سجا کر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں ہماری قربانیوں کا بہت احساس ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے ملک کے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور عوام کی اکثریت کو بدحالی، جہالت اور بدامنی میں دھکیل دیا ہے۔ اس طرح کی تصویریں جو ہمارے خون سے بنائی گئی ہیں، وہ صرف سجاوٹ اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بقول محسن نقوی کے شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ غلام ابن غلام اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں، ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ابن غلام، غلام کا بیٹا، خدمتگاروں کی اولاد۔ وراثت، ورثہ، ترکہ، میراث۔ شاعر نے اس شعر میں حکمران طبقے کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے آباء و اجداد انگریزوں کے خوشامدی اور چاپلوس تھے۔ جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا، عوام نے جدوجہد کی اور انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو انگریز اپنا اقتدار ان وڈیروں، نوابوں اور راجاؤں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ انگریزوں نے ایسے اصول اور ضابطے بنائے کہ اقتدار ان کے خوشامدی اور چاپلوس افراد کے پاس آ گیا۔ موجودہ حکمرانوں کے آباء و اجداد اپنے مفادات کی خاطر انگریزوں کی غلامی کرتے تھے، اور موجودہ حکمران بھی اپنے اقتدار کی خاطر وہی کچھ کر رہے ہیں۔ انہیں ملک اور عوام کو درپیش مسائل کے حل سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاعر نے حکمرانوں کے لیے غلام ابن غلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ان حکمرانوں کے باپ دادا بھی انگریزوں کے غلام تھے اور یہ بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں اور مشکلات برداشت کیں۔ یہ آزادی ہمارے نام پر لی گئی، لیکن اب انگریزوں کے غلام اس آزادی کو اپنی وراثت سمجھ کر حکمران بن بیٹھے ہیں۔ بقول محسن بھوپالی، نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ شاعر عوام کو حکمرانوں کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے یہ تلقین کر رہا ہے کہ انہیں آگے بڑھ کر ملک کی باغ ڈور سنبھال لینی چاہیے۔ یہ اقتدار حکمرانوں کی میراث نہیں بلکہ عوام کی میراث ہے، جن کے نام پر آزادی حاصل کی گئی تھی۔ اگر انہی میں سے لوگ منتخب ہو کر اس ملک کا انتظام چلائیں گے تو ملک اور عوام کی قسمت بدل جائے گی اور آزادی کے حصول کا مقصد پورا ہوگا۔ بقول شاعر، کریں گے ضبط ہم جاگیر ان کی، نہ چلنے دیں گے ہم تدبیر ان کی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد خط تقدیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ دین، مذہب، عقیدہ، نظام حیات۔ اقصا، حدود، کنارے، اطراف، دور دراز مقامات۔ عالم، دنیا، جہان۔ خط، حد، کنارہ، لکیر، نشان۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ نظام جو فطرت کے قریب ہو، ساری دنیا میں پھیل کر رہتا ہے،
اور اسے کسی خطے میں قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ غلامی ایک غیر فطری نظام ہے اور انسانی فطرت اسے قبول نہیں کر سکتی۔ فطرت پر مبنی ضابطۂ حیات انسانی آزادی کا نظام ہے، جس میں انسانیت کی بھلائی، ترقی اور خوشحالی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے شاعر کو یقین ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا کر ہی ساری دنیا میں ایک فلاحی نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ایک خطے کے انسان حقیقی آزادی حاصل کریں گے تو آزادی کا یہ پیغام ساری دنیا میں پھیل جائے گا، اسے کسی سرحد میں قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آزادی انسانی فطرت میں شامل ہے اور غلامی ایک ذلت کا نظام ہے جسے انسانی فطرت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی اور اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ آزادی کا یہ پیغام کسی ایک سرحد یا خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس طرح دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی اور ظالم و جابر طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ بقول علامہ اقبال کے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اس شعر کے حوالے سے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ شعر نصابی کتاب میں غلط درج کیا گیا ہے۔ طلبہ و اساتذہ اس کو درست کر لیں۔ میں نے یہ شعر احسان دانش کے دیوان فصل سلاسل کے مطابق لکھا ہے، جس کا عکس بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نظم کا آخری شعر دیکھیے۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: تڑپ کر، بے تاب ہو کر، بے چین ہو کر، پروانے، پتنگے، پر والے کیڑے، پھوٹی، ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی، پیدا ہوئی، تنویر، روشنی، نور، چمک، کرن۔ شاعر نے اس شعر میں مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کے متوالوں نے جد و جہد آزادی میں حصہ لیا اور بھرپور جوش و ولولے کا اظہار کرتے ہوئے آخرکار اپنے لیے الگ وطن حاصل کر لیا۔ شاعر نے ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں آزادی حاصل کرنے کا جوش اور ولولہ تھا، انہیں پروانے کہا ہے۔ جس طرح پروانہ شمع کی خاطر دوڑا چلا آتا ہے اور جان کی پرواہ نہیں کرتا اور جل کر مر جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی آزادی حاصل کرنے کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کی۔ بہت سے لوگوں نے اس امید پر ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی کہ یہاں پرسکون اور آسودہ زندگی گزاریں گے۔ ہجرت کے دوران مال و اسباب لٹا، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، خون بہا، عصمتیں پامال ہوئیں اور ایسے ایسے دکھ سہے جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ شاعر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ہماری قسمت میں اندھیرے ہی رہے۔ ہم نے جس آزادی کا خواب دیکھا تھا وہ ہمیں نہیں ملی۔ الگ وطن حاصل کرنے کے باوجود آزادی کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے۔ بقول شاعر، تم نے تو یہ کہا تھا اجالا کریں گے ہم، تم نے تو سب چراغ دلوں کے بجھا دیے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ پروانے آزادی کی شمع کے لیے بےتاب اور بے چین تھے، لیکن اندھیروں میں وہ شمع آج تک نہیں جل سکی۔ بقول فیض احمد فیض، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی نظم آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔